السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو دریافت کی دنیا یوٹیوب چینل۔ ہم آج سے اس چینل پر اسلامی واقعات اور اسلامی تاریخ کے موضوعات پر ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو بہت معلوماتی ویڈیوز ملیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آج ہم ذکر کریں گے جنت البقیع کا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا قدیم، مشہور و مبارک قبرستان ہے۔ مسجد نبوی کے جوار رحمت میں جنوب مشرقی جانب واقع یہ قبرستان لاکھوں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے۔ عاشقان رسول یہاں مزارات صحابہ اور مزارات اولیاء پر حاضری دے کر فاتحہ کی شہادت حاصل کرتے ہیں۔ البقیع کا بطور قبرستان انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں اپنے اصحاب کی تدفین فرمائیں۔ آپ نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ فرمایا اور پھر یہ سعادت جنت البقیع کو حاصل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کے انتخاب کا حکم ہوا ہے۔ جنت البقیع کا نام اور اس کی وجہ عربی میں بقیع درخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تھے، اس لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو گیا۔ عرب لوگ عموماً اپنے قبرستانوں کو جنت کہہ کر پکارتے ہیں، اس لیے جنت البقیع پکارا جانے لگا۔ اعرابیوں میں اس کا نام مقابر البقیع مشہور ہے۔ جنت البقیع کا کل رقبہ ابتدائی اسلام میں اس کا رقبہ کم تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی پہلی توسیع ہوئی، پھر مزید توسیعات ہوئیں۔ ترک دور حکومت کے آخر میں اس کا کل رقبہ 15,000 مربع میٹر تھا۔ بعد ازاں مزید توسیعات بھی ہوتی رہیں اور آج کل اس کا کل رقبہ تقریباً 56,000 مربع میٹر ہے۔ جنت البقیع میں مدفون عظیم ہستیاں۔ جنت البقیع دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، اجلاء اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور بے شمار تابعین کرام، تبع تابعین اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام اور دیگر خوشبخت مسلمان مدفون ہیں۔ چند مشہور نام یہ ہیں: حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا امام حسن، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا حسان بن ثابت، سیدہ فاطمہ الزہراء ام المومنین، سیدتنا عائشہ صدیقہ و کئی امہات المومنین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے مدفون صحابی مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور انصار میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ رسول خدا کی جنت البقیع میں تشریف آوری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثر و بیشتر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رات کے آخری پہر جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ جنت البقیع کے فضائل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی یعنی کھلے گی، پھر ابو بکر کی اور پھر عمر کی، اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت میں ارشاد ہے، اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے۔ جنت البقیع میں دفن ہونے کے فضائل۔
यहाँ दफन होने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई गई। चुनांचे अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, बकी गरकत वालों की मग़फ़िरत फरमा। शफ़ाअत की बिशारत दी गई। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसे हमारे इस कब्रिस्तान यानी बकी गरकत में दफन किया जाएगा, रोज़े क़यामत हम उसकी शफ़ाअत करेंगे या फरमाया उसकी गवाही देंगे। जन्नतुल बकी में दफन होने की ख्वाहिश, यही वजह है कि बाद सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने जन्नतुल बकी में अपनी तदफीन की वसीयत फरमाई। चुनांचे दूर दराज इलाकों से उनकी मैयत को लाकर जन्नतुल बकी में दफनाया गया। ऐसे चंद सहाबा कराम के नाम ये हैं: हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास, सैयदना सईद बिन ज़ैद, सैयदना सईद बिन आस, सैयदना अबू हुरैरा, सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और इसको किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।